वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम फातिह नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरी से होंगे। मैं उन तमाम दोस्तों को भी खुश आमदीद कहना चाहता हूँ जो कि इस वक्त हमारे साथ सोशल मीडिया पर इस प्रोग्राम का हिस्सा है। मैं माफी चाहता हूँ कि प्रोग्राम थोड़ा सा लेट शुरू हुआ, तो इसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि आप इस प्रोग्राम से प्यार करते हैं और इस वक्त आप इस प्रोग्राम को देखने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तो मैं आपको खुश आमदीद कहना चाहता हूँ। अगर देखिए कभी डिले हो जाता है तो उसमें ये है कि कोई ना कोई टेक्निकल जो रीजन होता है। मैं अभी देख रहा हूँ कि जो हमारे दोस्त हैं उनको शायद दिक्कत पेश आ रही है फेसबुक पर जो है प्रोग्राम देखने के लिए, तो मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं और देखते हैं कैसे ये फिक्स होता है, तो फिर हम आपके साथ बात करेंगे। तो आइए खुदा उनके पाक कलाम की जानिब बढ़ें और अपने आप को इस प्रोग्राम के लिए तैयार करें। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें कि खुदा हमारे साथ है और वो हमारी मदद करता है। जो हक ताला के पर्दे में रहता है वो कादिर मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। मैं खुदाउन के बारे में कहूंगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कुल है, क्योंकि तुझे सियात के फंदे से और मौलक वबा से छुड़ाएगा। वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा, तो उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी सिंचाई ढाल और सिपर है। तू न रात की हैबत से डरेगा, न दिन को उड़ने वाले तीर से, न उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, न उस हलाकत से दोपहर को वीरान करती है। तेरे आस पास 1,000 गिर जाएंगे, तेरे दाने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक न आएगी। लेकिन तो अपनी निगाह आंखों से निगाह करेगा और शीरों के अंजाम को देखेगा। पर तू है खुदा मेरी पनाह है, तूने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है। तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी और कोई वबा तेरे खैमे के नजदीक ना पहुंचेगी, क्योंकि तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। तू शेर बब्बर अफाई को रोंदेगा, तू जवान शेर और अजदहा को पामाल करेगा। चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मुझसे छुड़ाऊंगा। मुझे सरफराज करूं क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। मुझे पुकारेगा, मुझसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मुझसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। खुदा उनके खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। अजीज आइए हम खुदा उनके हुज़ूर झुकें और दुआ मांगें और खुदा उनका शुक्र अदा करें कि वो हमारी इल्तिजाओं को, फरियादों को सुनता, कबूल करता और जवाब देता है। कदूस कदूस जिंदा पाक खुदा, जमीन व आसमान के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि तूने रात भर हमारी हिफाजत और निगहबानी फरमाई। और आज के इस दिन के लिए खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हुए इस वक्त खुदावन हम दुआ करते हैं कि तू आज के प्रोग्राम को अपने हाथों में लेना, अपने लोगों को बरकत देना, हमारे ध्यानों को, ख्यालों को अपनी तरफ माइल कर। और फिर खुदावन हम जो कुछ भी तेरे कलाम से सीखते हैं उसे हमारे जिह्नों में नक्श करना। और एक कदूस पाक खुदावन, जितने भी लोग इस वक्त है प्यार खुदावन अपने घरों में या दीगर जगहों पर है खुदावन इस प्रोग्राम का हिस्सा है, उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावन तो सबके साथ होना, यीशु के कादर नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। अजीजों, आज हम एक खास सब्जेक्ट जो है उसको आपके लिए लेकर आए हैं और ये मजमून जो है ये हम इसको दो हिस्सों में हमने इसको बांटा है। आज पहले हिस्से में हम इस बात पर गौर करेंगे कि जो सलीब है इसका हमारे लिए क्या मानी है और इसमें क्या भेद पाया जाता है। आइए खुदा उनके पाक कलाम को देखते हैं। पहला ग्रंथियों उसका पहला बाब और उसकी 10 आयत से लेकर 18 आयत तक हम खुदा उनके पाक कलाम की तिलावत करेंगे। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम को सुनिए।
1 Corinthians chapter 1 verse 10 to 18। खुदा उनका पाक कलाम हमें ये सिखाता है। अब आए भाइयों, यीशु मसीह जो हमारा खुदावंद है, उसके नाम के वसीले से मैं तुमसे इल्तिमास करता हूं कि तुम एक ही बात कहो, तुम्हें तफरके ना हो, बल्कि बाहम यक दिल और यक राय होकर कामुल बने रहो। क्योंकि आए भाइयों, तुम्हारी निस्बत मुझे खिलवे के घर वालों से मालूम हुआ कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरा ये मतलब है, तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का कहता है, कोई अपोलोस का, कोई कैफा का, कोई मसीह का। क्या मसीह भट गया? क्या पौलुस तुम्हारी खातिर मसलूब हुआ, या तुमने पौलुस के नाम पर बपतिस्मा लिया? खुदा का शुक्र करता हूं कि क्रिस्पस और गौस के सिवा मैंने तुम में से किसी को बपतिस्मा नहीं दिया, ताकि कोई ये ना कहे कि तुमने मेरे नाम पर बपतिस्मा लिया। बाकी नहीं जानता कि मैंने किसी और को बपतिस्मा दिया हो, क्योंकि मसीह मुझे बपतिस्मा देने को नहीं भेजा, बल्कि खुशखबरी सुनाने को, और वो भी कलाम की हिकमत से नहीं, ताकि मसीह की सलीब बेतासीर ना हो। क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। खुदा उनके खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े, सुने और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। सलीब, सलीब का पैगाम, सलीब का राज, सलीब की खूबसूरती, अजीजों, ये बहुत ही खास बात है जिस पर हमें गौर करना है। अगर आप देखें तो जितने भी मज़हब हैं, उनमें सिंबल जो है, जो निशानात हैं, उनकी बड़ी अहमियत समझी जाती है। अगर आपने देखा हो तो सिख मजहब में जो एक निशान होता है, उसको हम समझते हैं कि बड़ी वो इज्जत देते हैं। इस तरह हिंदू जो है उसमें जो ओम का जो निशान है, इस्लाम में जो चांद का, जो क्रिसेंट का जो निशान है, इस तरह मसीहत में ये जो एक सिंबल है सलीब, जिसको आप इस वीडियो में भी देख रहे हैं, चर्च के अंदर सलीब का निशान, तो ये जो सिंबल्स हैं, ये जो निशानात हैं, इनके अंदर एक भेद पाया जाता है, मिस्ट्री पाई जाती है। सलीब का निशान हमारे लिए क्या अहमियत रखता है, या सलीब हमारे लिए क्या अहमियत रखती है? थोड़ा सा मैं इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाऊंगा और फिर हम इसके बाकी जो पहलू उन पर गौर करेंगे। सलीब की जो सजा है या मसलूब करना जो है, ये मुल्क फारिस जो मौजूदा आरान है, वहां पर ये सिलसिला शुरू हुआ, और जो खतरनाक मुजरम होते थे उनको मसलूब किया जाता था। रोमियो ने इस सिलसिले को वहां से अपनाया, और जो डाकू होते थे, जो बागी होते थे, उनको सरे आम मसलूब किया जाता, ताकि लोगों के लिए एक इबरत का निशान हो। और सलीब पर जो मसलूब किया जाता था, उसको ये समझा जाता था कि ये लानती मौत है। जब किसी को मसलूब किया जाता तो उसके हाथों में, उसके पांवों में कील ठोंके जाते और उसको उस स्लीब पर लटका दिया जाता। इसकी मुख्तलिफ अशकाल होती थी, लेकिन मोस्टली इसी तरीके से, जैसे कि आप स्लीब को देख रहे हैं, उसके दोनों हाथ जो है इस तरीके से खोल के तो उनको यहाँ बांध दिया जाता था, और उसके बाद उनमें जो है वो कील ठोंके जाते थे। और कील जो है वो यहाँ पर ठोंके जाते थे, और उन पर सारा बोझ जो है वो आ जाता। पाँव में कील ठोंके जाते, और ये कील जो है ये 6 से लेकर 9 इंच लंबे होते थे। और जो शख्स स्लीप पर लटकाया जाता, वो दर्द की शिद्दत से, खून बहने से, डिहाइड्रेशन से,
اس کا جسم سے پانی ختم ہو جاتا، خون ختم ہو جاتا، تو وہ اس سلیب پر مر جاتا۔ بعض اوقات اس کی لاش کو اتارا جاتا، اکثر اوقات اس کی لاش کو وہاں پر لٹکے رہنے دیتا تاکہ جو لوگ وہاں سے گزریں وہ ان کے لیے ایک عبرت کا نشان ہو۔ بعض اوقات پرندے جو ہیں وہ اس کی لاش کو، گدھ جو ہوتے تھے اس کی لاش کو نوچتے تھے۔ تو یہ ایک بڑی ہی دردناک موت تھی۔ خدا میں اس مسیح کو جب مصلوب کیا گیا، مصلوب کرنے سے پہلے ایک سلسلہ جو ہوتا تھا عدالت کا، عدالت سے ڈگری جاری کی جاتی تھی in the presence of the witnesses، جو گواہ ہوتے تھے وہ اس کے جرم کو ثابت کرنے کے لیے وہاں پر موجود ہوتے، اس کی گواہی دیتے کہ جی ہاں اس نے یہ جرم کیا ہے، یہ باغی ہے، یہ قاتل ہے، یہ ڈاکو ہے۔ تو خدا یسوع مسیح کے ساتھ دو جو ڈاکو تھے جو ان کو مصلوب کیا گیا۔ اس سلیب پر برابا چونکہ ایک باغی تھا، زیلتوسی جو تھے، جو کہ رومیوں کے تسلط سے آزاد ہونا چاہتے تھے، بنیادی طور پر وہ یہودی تھے، تو وہ سلیب کی موت جو ہے وہ در حقیقت برابا کو دی جانی تھی، لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں جی، ہماری خاطر برابا کو جو ہے، ڈاکو کو جو ہے، باغی کو جو ہے چھوڑ دیا جائے اور یسوع کو مصلوب کیا جائے۔ لوگوں نے کہا کہ اس کو سلیب دو، تو ڈگری جاری کی گئی اور اس کو مصلوب کرنے کے لیے لے گئے۔ تو یسوع کو جب مصلوب کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، ایک بھاری سلیب ان کے کندھوں پر ڈالی گئی، اور طریقہ کار یہی ہوتا تھا کہ مجرم اپنی سلیب جو ہے وہ خود اٹھا کر تو اس مقام پر لے کر جاتے جہاں پر اس کو مصلوب کیا جاتا۔ خدا یسوع مسیح کو جب لے جا رہے تھے تو ان کو مارا پیٹا جا رہا تھا، ان کی تحقیر کی جا رہی تھی، سلیب کا بوجھ بہت بھاری تھا۔ میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند نے یہ موقع فراہم کیا کہ جب یروشلم گئے تو میں نے اس راستے کو دیکھا، ان سیڑھیوں کو دیکھا جہاں پر ان کی گزرگاہ تھی، جہاں سے وہ گزر کر گئے، اس مقام کو دیکھا کیفا کی اس عدالت میں جب خدا یسوع مسیح کو پیش کیا گیا تو وہاں پر ایک کمرہ تھا جہاں پر مجرم کو رکھا جاتا تھا۔ خدا یسوع مسیح کو اس کمرے میں رکھا گیا اور وہ ایک کنویں کی مانند تھا، اور وہاں پر رسیوں سے باندھ کر اس کو نیچے لٹکا دیا جاتا اور پھر اسی طریقے سے اس کو وہاں سے باہر نکالا جاتا۔ وہاں پر بہت سارے خون کے نشانات، کیونکہ اوپر ابھی وہ انہوں نے اس کو تبدیل کر لیا، لیکن آرکیالوجی کے جو نشانات ہیں وہ آثار قدیمہ کے وہ بھی وہاں پر موجود ہیں۔ تو اس جگہ پر ان کو رکھا گیا تو خدا یسوع مسیح اپنی سلیب اٹھا کر تو کوہ کلوری کی جانب جا رہے تھے، کلوری کے اس مقام پر جہاں پر ان کو مصلوب کیا جانا تھا۔ تو جب وہ نڈھال تھے، انسان ہوتے ہوئے ان کو دکھ تکلیف کا احساس ہو رہا تھا، تو ان کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے ایک شخص شمعون کو، جو کہ افریقی تھا، اس کو لیا گیا اور اس کو کہا گیا کہ آپ یہ سلیب جو ہے اٹھاؤ۔ اب یہاں پر میں ایک بات جو اپنے ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو گزار کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو کہ اس بات کو نہیں مانتے کہ خدا یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا، ان کی مصلوبیت کو نہیں مانتے، اور وہ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ کسی اور کو جو ہے ان کی جگہ مصلوب کر دیا گیا، تو قانونی طور پر اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑا رسک تھا۔ کوئی بھی رومن سولجر جو ہے، رومی سپاہی جو ہے، وہ یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اس کی سزا موت تھی۔ جب حکومت کی طرف سے، رومنز کی طرف سے، رومن امپائر کی طرف سے، پینتوس پیلاطوس کی طرف سے یہ حکم جاری کر دیا گیا اس کو مصلوب کیا جائے، تو کوئی بھی شخص یہ جرم نہیں کر سکتا تھا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے اور کسی اور کو مصلوب کر دیا جائے وداؤٹ اینی انویسٹیگیشن، وداؤٹ اینی ایلیگیشن کہ جی اچھا جی یہ شخص کو پکڑو اور اس کو مصلوب کر دو۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خدا نے
کسی اور طریقے سے ان کو اٹھا لیا اور کسی اور شخص کو وہاں پر مصلوب کر دیا گیا۔ عزیزو، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا خدا نہ تو فریب دیتا ہے اور نہ فریب کھاتا ہے۔ کیا خدا کے لیے یسوع کو زندہ کرنا مشکل تھا؟ اگر آپ پرانے دعووں کو دیکھیں تو خداوند نے ابراہیم سے کہا جب وہ اپنے بیٹے اسحاق کو ذبح کرنے لگا کہ اپنا ہاتھ روک لے۔ وہ چھری جو اپنے بیٹے پر چلانے لگا تھا اس سے کہا کہ اپنا ہاتھ روک لے۔ ابراہیم کو یہ یقین تھا کہ اگر وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے گا تو خداوند پھر بھی اسے زندہ کر سکتا ہے۔ اور اس کی ایک اور ایویڈنس جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم نے اپنی بیوی سارا کے لیے جب وہ مر گئی تو اس کے لیے ایک غار خریدا اور اس کے پیسے اس نے ادا کیے۔ اس وقت تک یسوع مردوں میں سے نہیں جی اٹھے تھے، نہ ہی مصلوب ہوئے تھے، لیکن ابراہیم کو یہ یقین تھا کہ خداوند اس مردہ سارا کو پھر زندہ کرے گا، اس لیے اس نے اسی قبر لی اور اس میں اس کو رکھا۔ یوسف نے اپنے بچوں سے یہ وعدہ لیا، اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری ہڈیوں کو مصر میں نہ رہنے دینا، میری ہڈیوں کو یہاں سے لے جانا، اور میں نہیں چاہتا کہ میری ہڈیوں کو یہاں پر دفن کیا جائے۔ تو اس کے بچوں نے، اس کے خاندان نے جب یوسف مر گیا تو اس کی ہڈیوں کو لیا، کیونکہ ان کو یہ امید تھی کہ خداوند ان مردہ ہڈیوں میں جان ڈالے گا۔ اور اس کی خوبصورت تصویر جو ہے وہ ہم حزقیل 37 باب میں دیکھتے ہیں، جہاں پر حزقیل ایک رویا دیکھتا ہے کہ بہت بڑا لشکر ہے اور وہ لشکر جو ہے وہ ہڈیاں بن چکی ہیں، سوکھ چکی ہیں، ان میں جان نہیں تھی، اور خداوند نے ان مردہ ہڈیوں میں جان ڈالی، اس پہ نبوت کی گئی، کلام سنایا گیا، اور وہ ہڈیاں زندہ ہوئی، ایک بہت بڑا لشکر بن گیا۔ اور حزقیل اس ورد میں ہم اس بات کو خداوند کہتا ہے کہ اے میرے لوگوں، جب میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تم ان سے باہر نکالوں گا تب تم جانو گے کہ میں خداوند ہوں۔ خداوند کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں کہ وہ مردوں کو زندہ نہ کر سکے۔ یہودیت، اسلام اور مسیحیت تینوں قیامت پر یقین رکھتے ہیں۔ قیامت کا مطلب ہے قیام بخشنا، جسم کو کھڑا کر دینا۔ تو اگر ہم قیامت المسیح پر ایمان نہیں رکھتے، اگر ہم مصلوبیت کو نہیں مانتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے کوئی معنی نہیں۔ خداوند کا بندہ پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو کہتا ہے کہ مسیح جی اٹھنے والوں میں پہلا پھل۔ تو عزیزو، یہ ہمارا ایمان ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں انہوں نے صلیب کا دکھ سہا اور صلیب پر اپنی جان دی۔ اب اس کے اندر جو چند ایک جو بھید جن کو میں آج آپ کے ساتھ بانٹنے کو، اس کے جو اثرات ہیں، یہ صرف محض ایک لکڑی کا ٹکڑا نہیں ہے۔ صلیب آپ دیکھتے ہیں کہ لکڑی کی بھی ہے، پتھر کی بھی ہے، لوہے کی بھی ہے، پیتل کی بھی ہے، سونے کی بھی ہے، چاندی کی بھی ہے۔ اس کو مختلف طریقے سے ڈیکوریٹ بھی کیا جاتا ہے، لوگ اس کو اپنے گلے میں بھی پہنتے ہیں، چرچز کے اوپر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، گھروں کے اوپر، گاڑیوں میں ایک جیولری کے طور پر بھی لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، ایک سمبل کے طور پر بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلی میں اس کی ایک نفسیاتی جو قوت ہے، طاقت ہے، سائیکولوجیکل جو افیکٹ ہے، اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کے ہمارے ذہن پر بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ نفسیاتی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ صلیب جو ہے اس کے اندر یہ قوت اور طاقت ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو، کوئی پریشان ہو، تو صلیب کو دیکھ کر، اس کے نشان کو دیکھ کر اس کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔
نفسیاتی طور پر وہ شخص اپنے اندر ایک قوت کو محسوس کرتا ہے، ایک طاقت کو محسوس کرتا ہے. دس از اے فیکٹ. اس لیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہوئے سلیب کا نشان جو ہے، سلیب جو ہے اس کو اپنی گاڑیوں میں لگاتے ہیں، اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، اپنے گلے میں پہنتے ہیں. دوسری جو اس میں روحانی جو قوت اور طاقت پائی جاتی ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ ہمارے ایمان کے ساتھ ہے. یہ صرف ایک جیولری نہیں ہے، صرف ایک سمبل نہیں ہے، اٹس مور دین دیٹ. اس کے اندر جو ایک خاص پیغام ہے، قوت ہے، قدرت ہے، جس کے بارے میں پالوس رسول جو کرنتس کی کلیسیا کو لکھتے ہیں، اس کا پیغام ہے، سلیب کا پیغام جو ہے. مجھے ایک شخص نے یہ پوچھا کہ جناب آپ یہ سلیب کیوں پہنتے ہیں؟ مسلم. تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی اس کے اندر ایک پیغام ہے، اور وہ پیغام ہے محبت کا، قربانی کا، مخلصی کا، رہائی کا، صلح کا. تو شخص بڑا حیران ہوا. ایک اس لکڑی کے ٹکڑے کے اندر، اس دھات کے اس ٹکڑے کے اندر جو سلیب کا نشان ہے، اس میں اس قدر گہرا بھید پایا جاتا ہے. میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے. غلطیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 6 باب اور اس کی 14 آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا. لیکن خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوا اپنے خدا مسیح کی صلیب کے، جس سے دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے. خدا کا بندہ پالوس رسول صلیب کے پیغام کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے. کہتا ہے خدا نہ کرے کہ میں صلیب کے علاوہ کسی اور چیز پر فخر کروں. صلیب کا نشان ہمارے لیے فخر ہے. اب یہ ہمارے لیے لعنت کا نشان نہیں بلکہ زندگی کا نشان ہے، خداوند کی محبت کا نشان ہے، اس کے پیار کا نشان ہے، اس کی قربت کا نشان ہے، خداوند سے صلح کا نشان ہے. یہ ایک عالمگیر دعوت کا نشان ہے. خداوند دعوت دیتا ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا. باہیں پھیلائے صلیب پر وہ سب کو یہ دعوت دیتا ہے کہ میرے پاس آؤ. صلیب کا پیغام کیا ہے؟ صلیب کا پیغام یہ ہے کہ جیسے خداوند نے ہم سے محبت رکھی، ہم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھی. اس سے زیادہ محبت اور کوئی نہیں کرتا کہ اپنے دوست کے لیے اپنی جان دے دے. یہ جو اس کا روحانی جو مطلب ہے، جو پہلو ہے صلیب کا، وہ یہ ہے. پہلا نفسیاتی طور پر، اور اس میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نہ صرف مسیحی بلکہ غیر مسیحی بھی اس چیز کو مانتے اور اس چیز کو سمجھتے ہیں. اس کے اندر ایک بھید پایا جاتا ہے، اس کے اندر ایک قوت ہے، طاقت ہے. ایک جہاز جو کہ سمندر میں اپنا راہ کھو گیا، اور جو کپتان تھا اس نے دیکھا کہ دور سے اسے ایک روشنی نظر آئی، اور اس نے جہاز کا رخ جو ہے وہ اس طرف موڑ دیا. ان کا کمپاس کام نہیں کر رہا تھا، ان کو معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے کس سمت کو جانا ہے. اور اس نے جب جہاز کا رخ اس روشنی کی طرف موڑا تو وہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ لائٹ ہاؤس ہے. سمندر کے ساحل پر ایک لائٹ ہاؤس ہوتا ہے جو کہ جہاز کو راستہ دکھاتا ہے رات کو.
अगर उनका कंपास काम ना कर रहा हो, नेविगेशन काम ना कर रहा हो, तो जहाज जो है वो लाइट हाउस की तरफ बढ़ता है और वो बच जाते हैं। उस कप्तान ने ये सोचा कि ये लाइट हाउस है, ये रोशनी का वो मीनार है जो कि हमारे लिए मशले राह है। तो जब वो उस साहिल पर पहुंचे, समुद्र के किनारे पहुंचे, तो रात का पहर था। तो उस रोशनी की करीब करीब जब पहुंचे, उनको दिखाई दिया कि ये वो टावर हाउस नहीं है, ये वो रोशनी का मीनार नहीं है, बल्कि गिरजा घर है जिस पर सलीब जो है वो चमक रही है, रोशन है। तो वो सलीब को देखते हुए जहाज को वहां पर लेकर पहुंच गए। वो उनकी कश्ती और तमाम जो लोग हैं वो बच गए। अजीजों, हमारी निगाह खुदावन की सलीब पर होनी चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैं साउथ कोरिया गया, और वो लोग जो कि गए हैं, कोरिया गए हैं, उनको मालूम है कि वहां पर इतने चर्चेज हैं। ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो हर एक स्ट्रीट पर आपको दो दो तीन तीन चर्चेज जो है नजर आएंगे। बुनियादी तौर पर ये लोग जो थे ये बुद्ध मत थे, लेकिन उन्होंने खुदा को कबूल किया, और अभी बड़ी तेजी के साथ साउथ कोरिया में मसीह जो है वो फैल रही है। लोग खुदा को कबूल कर रहे हैं, और पिछले चंद सालों में बहुत ज्यादा वहां पर कन्वर्शन हुई है। जो एवरेज चर्चेज की जो तादाद, जो कि आप कह लें कि छोटे चर्चेज हैं, मेगा चर्चेज की मैं बात नहीं कर रहा जहां पर 20-20, 30-30 हजार लोग मेंबर हैं, जो आम स्ट्रीट चर्चेज हैं वहां पर भी आपको 500,000 से लोग जो है कम नहीं मिलेंगे। और वो मसीही जो है वो सिर्फ नाम के मसीही नहीं है, दे आर वेरी कमिटेड क्रिश्चियन, खुदा से प्यार करने वाले, इबादत करने वाले, और खुदा ने उन लोगों को बड़ी बरकत दी है। एंड द सेम थिंग इज हैपनिंग इन इंडिया एंड चाइना एंड पाकिस्तान। लोग खुदावन की इस तरीके से इबादत करते हैं। यहां पर मैं बात कर रहा हूं स्लीप की। तो अगर आप देखें, जहाज जब जो है वो रनवे की तरफ बढ़ रहा होता है, तो जमीन के करीब होता है, तो आपको रोशनियां नजर आती हैं आपको, और उनमें जो आपको सबसे जो खूबसूरत बात जो नजर आती है, वो रेड कलर की और व्हाइट कलर की जो क्रॉसेस हैं वो आपको दिखती हैं। गॉड फॉरबिड मी, देखिए मैं एक सिंबल के तौर पर, एक समझाने के तौर पर बात कर रहा हूं कि जैसे कब्रिस्तान में आपको क्रॉसेस जो है वो नजर आती हैं जब आप मसीह कब्रिस्तान में जाते हैं, इसी तरीके से जहाज के ऊपर से आपको ऐसे लगता है कि जैसे जहाज किसी कब्रिस्तान के ऊपर में से गुजरा है और क्रॉसेस जो है वो चमक रही होती है। लेकिन जब आप वहां पर जाते हैं, शहर में जाते हैं, तो आपको बहुत सारे चर्चेज जो है वो नजर आते हैं। तो सलीब का निशान जो है ये फतह का निशान है, ये खुदावंद से मेल मिलाप का निशान है। जो सलीबी जंगें हुई, मैं बुनियादी तौर पर इन सलीबी जंगों की हमायत में नहीं हूं, क्योंकि मसीहत हमें मोहब्बत और प्यार सिखाती है, जंग करना नहीं सिखाती। खुदा का कलाम कहता है कि जो तलवार से काटते हैं वो तलवार से काटे जाएंगे, जो तलवार से उसको कत्ल करते हैं तलवार से कत्ल किए जाएंगे। तो उस दौर में, उन सलीबी जंगों में, सलीब के निशान को फतह के निशान के तौर पर इस्तेमाल किया जाता, और वो जो सिपाही होते थे वो अपनी ढाल के ऊपर सलीब का निशान बनाते, अपने खौद के ऊपर सलीब का निशान बनाते, एंड दे बिलीव दैट दिस क्रॉस कैन प्रोटेक्ट देम। ऑफ कोर्स मसीहत, ये ईमान है हमारा, सलीब हमें संभालती है। उसके अंदर जो खूबसूरती है, जो प्रोटेक्शन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1947 में जब पार्टीशन हुई, तो माइग्रेशन करके कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान गए, कुछ पाकिस्तान से इंडिया गए। इन दैट माइग्रेशन so many people they lost their lives. कत्ल गारत हुई,
غدر، اس تمام حالات میں، اس حالت میں جو مسلمان تھے وہ سکھوں کو قتل کر رہے تھے اور قتل عام جاری تھا، سکھ جو تھے مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے، اس میں جو ایک ٹائنی کمیونٹی تھی، مسیحی جو تھے، وہ جب کراس پہنے ہوتے تھے تو نہ سکھ ان کو مارتے تھے تو نہ ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ قتل کرتے تھے، کہتے ہیں یار یہ تو کرسچن ہے۔ تو بہت سارے جو نان کرسچن تھے انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے گلے میں سلیم ڈال کہ نہیں جی ہم تو مسیحی ہیں، اس طریقے سے انہوں نے اپنی جانیں بچائیں۔ تو میں بات کر رہا تھا صلیبی جنگوں کی کہ اس میں یہ جو جنگیں ہوئیں اس میں انہوں نے اس نشان کو استعمال کیا کہ جی ہم مسیحی جنگ جو ہے۔ عزیزو، ہمارے لیے صلیب کیا معنی رکھتی ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے بہت سارے نفسیاتی اثرات بھی ہیں۔ وہ لوگ جو کہ بدروحوں کو نکالتے ہیں اور وہ اس کا استعمال کرتے ہیں، انہوں نے ہاتھ میں کراس کو پکڑا ہوتا ہے جو پریسٹ ہوتا ہے، اور وہ جو بدرواہ ہیں لٹرلی جب وہ اس کراس کو دیکھتی ہیں تو ان سے ڈرتی ہیں۔ اور ابلیس کا یہ بہت بڑا سمجھے اس کا ایک اس کے لیے پریشانی تھی، اس کے لیے خطرہ تھا کہ خدا مسیح صلیب پر مصلوب نہ ہو۔ خدا مسیح نے اپنے شاگردوں سے یہ کہا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کوئی کہتا ہے کہ تو یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے، کوئی تجھے ایلیا کہتا ہے، کوئی وہ نبی کہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کیا کہتے ہو؟ آپ میرے شاگرد ہو، آپ میرے ساتھ رہتے ہو۔ What is your concept of Christ? And the response was astonishing. پطرس خداوند کا جو شاگرد، بڑا ہی ہوشیار، فوراً جواب دینے والا، اس نے جواب دیا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح۔ خداوند نے کہا یہ سچ ہے، یہ بات خون و گوشت سے نہیں بلکہ میرے آسمانی باپ نے تیرے دل میں ڈالی۔ What you are declaring, that is not your thought. This is the thought of my heavenly Father. I am the Messiah. I am the Son of God. No doubt in that. You said rightly, Peter, I am the Son of God. I am the Messiah. خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ابن آدم جو ہے وہ قتل کیا جائے، مصلوب کیا جائے۔ پطرس نے کہا کہ اوہ یہ نہ ہو۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کو ملامت کی، اس کو جھڑکا اور اس کی طرف رخ موڑ لیا، اپنا منہ سے موڑ لیا۔ اس نے کہا کہ تو انسانوں کی باتوں کا خیال کرتا ہے، خدا کی باتوں کا خیال نہیں کرتا۔ خدا ان سے ناراض ہو، اس کو ملامت کی، کنڈیم کیا، اس کو جھڑکا، اس کو کہا کہ this is my plan. That's why I came to this world, to give my life on the cross. Cross is my destination. Of course, I am the Son of God. But my destination is not the worldly kingdom. My destination is the cross, where I will give my life for the whole world. And you are denying. آپ انکار کر رہے ہیں، آپ مجھے ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں۔ زکائے شیطان دور ہو، کیونکہ تو خدا کی نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال کرتا ہے۔ So this is the thought of the man, not the thought of God. Those who don't believe on the cross, جو کہ صلیب پر ایمان نہیں رکھتے، جو صلیب کے پیغام کو نہیں مانتے۔ پالوس کہتا ہے صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے۔ It's foolishness for them. وہ کہتا ہے کہ it is not possible. God cannot crucify his prophet.
پالس کہتا ہے کہ ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت. دس از دا پاور آف گاڈ فار دا بلیورز. سلیب ہمارے لیے ایک قوت کا نشان ہے, ایک طاقت کا نشان ہے. عزیزو, بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں جی یہ جو دکھاوا ہے نہیں پہننی چاہیے, کیا فائدہ ہے. لیکن میں عزیزو آپ کو یہ چیلنج کرنا چاہتا ہوں, آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں, because this is my experience, my cross-cultural experience, not only in this country, but I had that experience in Muslim country, in Pakistan, in Dubai, even in non-Christian country, in China when I was there. It was not allowed to take the cross there, to wear the clergy collar. تو جب ہم وہاں پر گئے تو ہمیں ڈکٹیشن یہ دی گئی کہ آپ نے یہ چیزیں نہیں وہاں پر استعمال کرنی, because that's a communist country. تو وہاں پر بہت سارے جو چرچز ہیں موجود ہیں, millions of Christians are there, but even then there is a persecution. اتنا آسان نہیں ہے وہاں پہ کرسچینٹی کو پریکٹس کرنا. It's the same in Pakistan. تو سلیب پہننا اٹس اے بگ رسک. میں, میرا بیٹا, میری بیوی, ہم ایک جگہ عبادت کر کے تو ہم بس کا انتظار کر رہے تھے. ہم وہاں پر کھڑے تھے بس اسٹاپ پر, ایک گاؤں میں, گجرانوالہ کے نزدیک ایک گاؤں ہے رسول نگر. تو وہاں پر ہم جاتے تھے عبادت کے لیے. بیٹا میرا چھوٹا تھا, اس کو پیاس لگی, کہنے لگا جی مجھے پانی چاہیے. تو میری وائف جو ہے وہ گئیں, اور وہ پانی لینے کے لیے جب وہ گئیں تو جو ہوٹل والا تھا اس نے مجھے بھی دیکھا, میں وہاں پہ کھڑا تھا. اس نے کہا مجھے پانی چاہیے. تو اس نے کہا جی آپ کون ہیں؟ اس نے کہا ہم کرسچن ہیں. تو اس نے کہا جی آپ کو پانی نہیں مل سکتا. جب ہم بس میں بیٹھے بہت سارے لوگوں نے اس بات کو بڑا مایوب بھی سمجھا, بٹ نو بڈی ڈیئر ٹو بینک دیئر ہاتھ فار واٹر. تو راستے میں مجھے معلوم تھا, جب ہم ایک برج پر آئے, چھوٹا سا برج تھا, تو اس کے ساتھ ہینڈ پمپ وہاں پہ لگا ہوا تھا. تو میں نے بس والے کو کہا بھیا یہاں پہ روکنا, میں نے بیٹے کو پانی پلانا ہے. تو وہاں سے پھر میں اترا اور جا کر تو میں نے ہینڈ پمپ سے بیٹے کو جو ہے وہ پانی پلایا. تو سلیب پہننے سے جو آپ کو جن حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو تجربہ نہیں ہے. جب ہم چائنا شنگھائی میں وہاں پر گئے, ہم ایئرپورٹ پہ, تو ٹرے میں میں نے اپنی کراس جو ہے اس میں ڈال دی, باقی چیزیں جو تھی والٹ وغیرہ چابیاں ساری اس میں نے رکھ دی. اور جب کیونکہ وہاں پر کیو لگی تھی, رش بہت زیادہ تھا. آپ کو پتا ہے چائنا جو ہے پاپولیشن کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے, اینڈ اٹ واز ویری کراؤڈیڈ. تو میں نے چیزیں لیں اور والٹ وغیرہ لیا, باقی چیزیں جو ہے ان کو اٹھایا, پاسپورٹ وغیرہ. تو میں نے اس وقت تو غور نہیں کیا, لیکن بعد میں نے دیکھا تو میری کراس, تو میں نے اس ٹرے میں جو رکھی تھی کراس, مجھے وہاں پہ نظر نہیں آئی تھی, تو انہوں نے بیچ میں سے نکال لی, بیکاز وی آر ناٹ الاؤڈ ٹو ویئر دا کراس. اٹس اے تھریٹ فار دا پیپل, دے بلیو اٹس ڈینجرس. ان کے لیے خطرناک ہے, ڈینجرس ہے. لیکن ہمارے لیے یہ محبت کا نشان ہے, قربانی کا نشان ہے. میں لاہور میں مسجد شہداء کے پاس کھڑا تھا, مال روڈ پہ. تو میرا رخ جو تھا وہ روڈ کی طرف تھا, میرے پیچھے گاڑی پارک ہوئی تھی. اس شخص نے جس نے مجھے ہٹ کیا, اس نے گاڑی ریورس کی اور اس نے پیچھے نہیں دیکھا کہ میں کھڑا ہوں گاڑی کے. میری بھی مسٹیک تھی, میں گاڑی کے بالکل پیچھے کھڑا تھا, لیکن کیونکہ اس وقت پارک تھی گاڑی, تو اپنے دوست کا انتظار کر رہا تھا. تو جیسے اس نے گاڑی واپس ریورس کی, تو اس کی گاڑی نے مجھے ٹچ کیا, تو میں نے فوراً اس پہ تھوڑا سا بین کیا گاڑی کو. تو اس نے دیکھا کہ وہ پیچھے بندہ کھڑا تھا, اس کو لگ گئی گاڑی. میں گرا نہیں, لیکن مجھے تھوڑا سا اس نے ہٹ کیا. تو وہ شخص بڑا ہی اچھا خوش لباس شخص تھا. وہ باہر آیا, اس نے مجھے آ کے تو سوری کہا.
اس وقت میں نے نوٹس نہیں کیا کہ وہ میرے کلرجی کالر کی وجہ سے کراس کی وجہ سے ایسے بہیو کر رہا ہے. تو اس نے فوراً مجھ سے اپالوجی کی, کہتا سر آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ میں کہا نہیں. تو پہلے میرے ایک دم مطلب مجھے تھوڑا سا غصہ بھی آیا, بھی آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں ہے یا کیا ایسے آپ. تو جب میں اسے کچھ کہنے لگا تو فوراً میری نگاہ جو ہے ویسے میری کراس پہ پڑی. تو میں نے اس کو بغل میں لے کے میں نے کہا نہیں سر اوکے, آئی ایم اوکے فائن تھینک یو. This Christ remind me that you shouldn't say any wrong word from your mouth. تمہیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے اس کی تحقیر ہو. وہ شخص آپ کو عزت دے رہا ہے, آپ کو اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. میں نے کہا سر اوکے. اور بیچارہ بار بار مجھے کہتا سر سوری. میں ایک آپ کو حقیقت بیان کرنے لگوں, اس کے بعد میں اس سبجیکٹ کو کلوز کروں گا. ہم اس کو جاری رکھیں گے کل. میں ایک سچا واقعہ آپ کے ساتھ بانٹنے لگا ہوں جس سے مجھے بہت زیادہ تقویت دی اور میں نے خدا ان کے نام کو جلال دیا. میں گوجرانوالہ میں تھا while I was آرمی چیپلن. تو میں ایک آفس میں ملنے کے لیے گیا. سینئر آفیسر تھے, کرنل تھے, اور جیسے یہ ایک میری ٹیبل ہے, اس کے سامنے ایک ٹیبل کرسی پڑی ہوئی تھی گیسٹ کے لیے. تو جب میں اندر گیا تو اس کرسی پہ ایک کرنل صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ریڈ اسٹرپ لگی ہوئی, اسٹار لگے ہوئے. تو وہ کرنل صاحب جو ہے وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور ایک سائڈ پہ کھڑے ہو گئے. مجھے کہنے سر آپ بیٹھے. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا نہیں سر آپ بیٹھے ہیں, آپ نے یونیفارم پہنا ہوا ہے اور آپ اٹھ گئے ہیں اور آپ ایک سائڈ پہ جا کھڑے ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا سر ایک بات سنیے, میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے لیے کھڑا نہیں ہوا. آف کورس آئی ایم اے کرنل, لیکن میں جو چیز آپ نے اپنے گلے میں پہنی ہوئی ہے میں اس کے لیے کھڑا ہوا ہوں, اور وہ کراس ہے. اس نے کہا سر میں اس کراس کی عزت کے لیے, کیونکہ آپ نے اس کو پہنا ہوا ہے, اس کو میں عزت دینے کے لیے میں کھڑا ہو گیا ہوں. آپ تشریف رکھیے. میں نے خداوند کا بہت شکر ادا کیا. خداوند تیری صلیب کی عزت احترام اس قدر اس شخص کے اندر ہے جو کہ نان کرسچن ہے. گجرانوالہ میں ہم ایک کیس کے سلسلے میں ایک جج کے پاس گئے. میرے ساتھ پادری ڈاکٹر اقبال نثار تھے, پرنسپل جو تھے سیمنری کے, آج اس دنیا میں نہیں ہے. آرتھر جیمز صاحب تھے, کچھ اور میرے کولیگ تھے وہاں پہ. تو جو جج ہے اس سے بہت عزت دی اور سے کہا سر میں جب کھوکر کی سے گزرتا ہوں, سڑک کا نام ہے, اس ایریے کا نام ہے جہاں پر گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری ہے, تو اس نے کہا سر جب میں وہاں سے گزرتا ہوں تو جب میں سلیب کو دیکھتا ہوں تو میرا سر جھک جاتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے, کون لوگ وہاں پر رہتے ہیں, لیکن میں جب بھی وہاں سے گزرتا ہوں, میری وہ گزرگاہ ہے, تو میرا سر جو ہے وہ جھک جاتا ہے ڈیو ٹو دس کراس. ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ دیر آر پیپل جو کہ آج بھی خداوند کی صلیب کو عزت دیتے ہیں, اس کا احترام کرتے ہیں. صلیب ایک ایسا سمبل ہے, ایک ایسا نشان ہے جو کہ ایک عام عمارت کو دوسری عمارتوں سے جدا کر دیتی ہے. چرچ کو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں, جب اس پہ صلیب کو دیکھتے ہیں, ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خدا ان کا گھر ہے, صلیب کی وجہ سے. اور جس بلڈنگ پر صلیب کا نشان ہو, لوگ سمجھتے ہیں کہ دس از فار ایوری ون, نو بڈی کین اسٹاپ, کوئی کسی کو روک نہیں سکتا. وہ خدا کا گھر بن جاتا ہے اس صلیب کی وجہ سے. صلیب ویلکم کا نشان ہے, دعوت کا نشان ہے, خوش آمدید کا نشان ہے. آپ اس کو وہاں پر جب لگاتے ہیں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. جب میں ہیسٹن چرچ میں آیا تو چرچ کے ساتھ ایک جگہ ہمارا جو فرنٹ جو گارڈن تھا پہلے اس وقت, تو اس میں لوگ جو ہیں وہ بیئر کے ڈبے اور خالی بوٹلز وغیرہ جو ہیں, کیونکہ اس کے ساتھ آف لائسنس ہے, شراب کی دکان ہے
next to the church. तो वहां से लोग शराब पी के तो डिब्बे जो थे वहां फेंक जाते थे। तो मैंने बहुत दफा लोगों को समझाया, लेकिन क्योंकि मैं वहां पे 24/7 होता नहीं था, तो मैंने उसका एक हल सोचा। मैंने उस जगह को साफ करवा के तो वहां पर स्लीप जो है वो नस्ब कर दी। अब क्या होता है, यू विल बी सरप्राइज, मैंने बहुत दफा देखा कि जब लोग सुबह स्कूल जाते हैं, जब माएँ अपने बच्चों को स्कूल लेके जाती हैं, बच्चे जा रहे होते हैं, तो मैंने देखा कि लोग वहां पर खड़े होकर स्लीप के पास खड़े होकर दुआ करके जाते हैं। स्लीप ने माइंडसेट को चेंज कर दिया, लोगों के रवैये को बदल दिया, माहौल को बदल दिया। अब वही जगह जहां पर लोग गंद फेंकते थे, उनके अंदर एक फियर है, खौफ है, द प्रेजेंस ऑफ गॉड ड्यू टू दैट क्रॉस। अब वो इसको इज्जत देते हैं और वहां पर खड़े होकर खुदा उनसे दुआ करते हैं। इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन फ्रंट ऑफ देम। अजीजों, खुदा उनका शुक्र हो इस स्लीप के लिए, इसकी कुदरत के लिए, इसकी ताकत के लिए। मेरी ये दुआ है कि खुदावन हमें ये तौफीक दे कि हम स्लीप के पैगाम को समझें, इसकी कुदरत को जाने और दूसरों को भी बताने वाले हों। खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। हम इस पे मजीद बात करेंगे कल, तो प्रोग्राम को देखते रहिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। खुदावन आपको, आपके घराने को बहुत बरकत दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। खुदावन बुजुर्ग पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी स्लीप के लिए, उस पैगाम के लिए जो कि स्लीप के अंदर पाया जाता है। ऐ प्यार खुदावन, तेरा शुक्र अदा करते हैं, हमारे लिए फतह का निशान है, हमारे लिए कुर्बानी और मोहब्बत का, इंकिसारी का, फरोतनी का निशान है। खुदावन, हम तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। दुआ करते हैं प्यार खुदावन कि तू अपने लोगों के साथ हो, जो लोग बीमार हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, मुसीबत ज़दा हैं। खुदावन, जो तमाम रिफ्यूजी हैं, उनके लिए तेरी पनाह चाहते हैं, तेरी बरकत चाहते हैं। बीमारों के लिए दुआ करते हैं, इस बरकत के लिए, इस सिंह के लिए, और प्यार खुदा भाई आर्थर के लिए जो कराची में बीमार है। खुदावन रोबिन्सन के लिए दुआ करते हैं, प्यार खुदावन तू उनके साथ हो। और प्यार खुदा नौजवान की सारी किडनी की प्रॉब्लम को, लीवर की प्रॉब्लम को अपने यीशु नाम में दूर कर। और प्यार खुदावन, हम इल्तिजा करते हैं दीगर तमाम अजीजों के लिए, बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, डॉक्टर नर्सिस के लिए। खुदावन तो उनके साथ इस मुल्क की सलामती चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के लिए, उनकी कैबिनेट के लिए, और मल्का बरतानिया के लिए जब खुदावन अपनी जुबली मनाने को है, खुदावन तो उनके साथ हो। सारे हालात को अपने कब्जा मिले, जहां जहां भी जंगो जदल है, खुदावन तो अपने लोगों के साथ उनकी हिफाजत और निगहबानी कर। और प्यारा खुदावन, हम सबको बड़ी बरकत दे। मैं अपनी कलीसिया के लिए और अनगिल कलीसिया के लिए तेरी बरकत चाहता, अपने घराने के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावन तो हम सबके साथ हो, यीशु के सुंदर नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज बख्श दे, जिस हम अपने कसूरवारों को माफ करते तू हमारे कसूर माफ कर। मैं आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरी है, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आपका जलवागर फरमाए। खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। रब्बना खुदावन इसमें का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शाकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ होते रहे, आमीन। थैंक यू जी। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। कीप वॉचिंग बाइबल टीवी ग्लोबल। गॉड ब्लेस यू। कल आपसे मुलाकात होगी। खुदावन आपके साथ।